آج جو قومی اقتصادی کونسل کی جانب سے فیصلے کیے گئے ہیں اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لیں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب نے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ نئے وفاقی بجٹ میں صوبوں نے وفاق کو 1700 ارب کی مالیاتی سپورٹ فراہم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، جس میں پنجاب 570 ارب روپے کنٹریبیوٹ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ سندھ حکومت نے ایسی کوئی کمٹمنٹ دی ہے وفاق کو کہ سندھ حکومت کتنا کنٹریبیوٹ کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، یہ کافی عرصے سے میٹنگز ہو رہی تھیں اور آن بورڈ لیا تھا چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو بھی، اور ظاہر ہے ہماری لیڈرشپ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی۔ تو ہمارا ایشو یہی تھا کہ جو یہ ایک دم سے کوئی این ایف سی کی کمی یا دیگر چیزیں جو ہیں ان میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ پھر جب یہ کنسرن بتائے گئے کہ ڈیفنس کے لیے خاص طور پر پاکستان کی سالمیت کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے، تو پھر اس پر یہ بات ضرور ہوئی کہ اس میں ضرور ہم اپنا حصہ دیں گے، اور ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے، اور اگر پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے تو تمام صوبے اپنے حصے سے اس میں کنٹریبیوشن ضرور کریں گے۔ صحیح۔ اور جی صحیح۔ اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے گا کہ سندھ تو پہلے سے یہ گلا کرتا تھا کہ وفاق اس کو ترقیاتی بجٹ میں سے اتنی اماؤنٹ نہیں دیتا جتنی ضرورت پڑتی ہے، اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ 920 ارب کی کٹوتی بھی کی جائے گی چاروں صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں سے۔ اب سندھ حکومت کس طرح سے کام چلائے گی؟ دیکھیں، ہمارے ایشوز رہے ہیں، اور بلکہ کچھ بہتری اب ضرور آئی ہے۔ جو سندھ کے پروجیکٹس پی ایس ڈی پی میں آپ کو نظر آتے ہوں گے 2022 سے لے کے، اس سے پہلے تو 13 سے 18 تک بالکل 2-3% سے زیادہ نہیں تھے، پھر 18 سے 22 تک بھی یہی صورتحال رہی۔ صحیح۔ اچھا تو سر، کیا سندھ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں سندھ کے لیے رکھے گئے؟ جی سندھ حکومت کے پاس کیا اتنے وسائل ہیں کہ اس کٹوتی کو خود سے پورا کر سکے؟ دیکھیں، بالکل ایشوز آئیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر کوئی بات کرتا ہے اور پھر سندھ کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جی این ایف سی میں یہ ہو گیا۔ کیا یہی این ایف سی دیگر صوبوں کو نہیں ملتا؟ یہ پنجاب کو بھی اسی طرح سے ہی تناسب سے فنڈز ملے ہیں، بلوچستان میں بھی، کے پی میں بھی، بلکہ جیسے میں نے آپ کو ایک موازنہ پیش کیا، آپ چیک کر لیں کہ 2013 سے 18 اور 18 سے 22 میں مختلف صوبوں کی، خاص طور پر پنجاب اور کے پی میں بلینز کی اسکیمیں فیڈرل کے پی ایس ڈی پی میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں، جو وہاں پہ ان کو ملی، لیکن سندھ کو نہیں ملا۔ کہا سب جاتا ہے کہ جی کراچی جو ہے وہ معاشی طور پر ریڑھ کی ہڈی ہے پورے ملک کے لیے، لیکن وہاں کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ 22 میں کچھ اسکیم ضرور ہائی لائٹ ہوئیں، اور پھر اب بھی ہمیں امید ہے۔ ہمارے ایشوز وہی ہیں، لیکن جب ملک کی سالمیت کی بات آئے، ہمارے ملک کی دفاع کی بات آئے، تو ضرور ہم اپنا حصہ ضرور دیں گے۔ ہم اپنی ڈیولپمنٹ کو بھی کم کر سکتے ہیں اور دیگر اخراجات بھی کم کریں گے۔ صحیح۔ سر، گوہر خان صاحب نے آج ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ وفاق اپنی معاشی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے صوبوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالے، اور اگر دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا ہے تو وفاق اپنے پلے سے کرے۔ ڈو یو ایگری ود اٹ؟ دیکھیں، یہ تو ایک حد تک تو یہ حقیقت ہے کہ ایف بی آر یا دیگر جو بھی ادارے ہیں، انہوں نے جو ان کے تھے اہداف یا جو ٹارگٹ تھے وہ اچیو نہیں ہوئے، اور ظاہر ہے پھر فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں، ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جب اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، اور جب یہ چیزیں بریف کی گئیں ہماری لیڈرشپ کو بھی اور چیف منسٹر صاحب کو بھی، تو پھر میرے خیال میں اسی طرح جو کے پی کے چیف منسٹر صاحب ہیں، جب ان کے بھی یہ ساری چیز بریف کی گئی اور ان کے سامنے لائی گئی، تو انہوں نے بھی اس میں آمادہ ہیں کہ وہ، کیونکہ دیکھیں ملک ہمارے لیے سب سے اہم ہے، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو ہم اپنا پیٹ کاٹ سکتے ہیں، اپنی ڈیولپمنٹ روک سکتے ہیں، اپنے دیگر اخراجات کم کر سکتے ہیں۔ تو گوہر خان صاحب ایک حد تک تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب صورتحال موجودہ سرکمسٹانسز ہوں
تو پھر ہر صوبے کو اپنا حصہ ضرور دینا ہوگا. صحیح سر، لیکن گوہر صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ڈیفنس ہے یہ فیڈرل کا سبجیکٹ ہے، اس کی ذمہ داری صوبوں کی نہیں ہے، تو وفاق اس کو خود سے ڈیل کرے، صوبوں سے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھی جائیں. دیکھیں جب صورتحال اس طرح کی ہو جیسی آج کل کی صورتحال ہے، اور ہمیں آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے دشمن ملک ہیں وہ ایک ہاتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو پراکسیز ہیں وہ یہاں پہ مختلف آئے دن یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں اگر اپنی افواج کو مضبوط کرنے کے لیے، فورسز کو مزید بہتر کرنے کے لیے اگر اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو اس میں صوبوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، کیونکہ جب ملک کا دفاع بہتر ہوگا تو صوبے بھی تو چین اور سکون سے رہیں گے. تو یہ ان کی اپنی لاجک ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سب سے اہم ہے اور اس کے لیے صوبوں کو ضرور کنٹریبیوشن دینا چاہیے. حالات صحیح نہیں ہے، ہمارے بجٹ دیگر چیزیں، ہمیں ظاہر ہے ایشوز آئیں گے، لیکن ہم لوگ اس پہ میرے خیال میں NEC کی آج میٹنگ بھی تھی اور اس پہ کافی چیزیں طے ہو چکی ہیں. صحیح سر، اب GB میں بھی آپ لوگوں کی حکومت بننے جا رہی ہے، سندھ بھی آپ کے پاس ہے، اب یہ کس طرح سے یہ سارا کام چلایا جائے گا؟ جبکہ وفاق خود صوبوں سے پیسے مانگ رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جائے گا؟ دیکھیں پوری کوشش کی جائے گی کہ بہتری کی طرف جائے، اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی، اور جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہاں پہ کیمپین کی، آسوا بی بی بھی ان کے ساتھ تھیں، اور آپ نے دیکھا کہ کتنے لائیولی ان کے جلسے پورا تھا، اس کا یہاں پہ رزلٹ آیا ہے. اور ہمیں سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دیگر بھی ہماری کچھ سیٹیں بہت کم مارجن سے جو ہیں وہاں لوز ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے پیپلز پارٹی کا وہ جو ایک پورا ان کے ساتھ رہا ہے رشتہ ناتا، کیونکہ یہ ایک ایجنسی تھی، اور جب بھٹو شہید نے ہی اس کو آگے کیا اور ان کو حقوق دیے، پھر بی بی شہید کے زمانے میں حقوق دیے گئے، پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یہ یہاں کے پہ اسٹیٹس دیا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کو لوگوں نے مد نظر رکھ کر اور پیپلز پارٹی کو یہاں پہ کامیابی دلائی. یہ ایشوز آئیں گے فائنینشلی، لیکن ہم فیس کریں گے اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. صحیح سر، حکومت سازی کے حوالے سے اب کیا پلان ہے؟ کیا آزاد امیدواروں کو کنسیڈر کیا جائے گا، یا آپ کے جو اتحادی ہیں نون لیگ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ مل کے بنائے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس وقت جو آزاد اراکین ہیں ظاہر ہے سب لوگ ان کو اپروچ کر رہے ہیں، اور وہ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، اور ایک پرنسپلی ایک ڈیسائیڈڈ ہے ہمیشہ کہ جس کی نمبر زیادہ ہوں گے جس بھی پارٹی کے، ان کو حکومت بنانے کے لیے سپورٹ ہوگی. اگر یہاں پہ PMLN کے سیٹ زیادہ ہوتی تو پیپلز پارٹی ضرور ان کو سپورٹ کرتی. اب جب پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہیں تو میں بہت پر امید ہوں کہ PMLN جو ہے وہ غیر مشروط سپورٹ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی فارمیشن میں.